رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 سے آیت نمبر 122 تک 4 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ سے پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ سورہ توبہ کی ابتدا سے لے کر یہاں تک مشرکین کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو ختم کیا گیا، مشرکین کے لیے حج میں شمولیت کو ممنوع قرار دیا گیا، منافقین کی پرزور مذمت بیان کی گئی، ان کے مختلف کردار، ان کی مختلف جو حفوات اور بکواسات ہیں ان کا ذکر کیا گیا، پھر صدقات کے حوالے سے تفصیلاً بات سمجھائی گئی، پھر مومن اور منافق کا فرق بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ جس طرح مشرکین اور کفار کے ساتھ آپ کو جہاد کا حکم دیا گیا، ایسے ہی آپ منافقین کے ساتھ بھی لڑیے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس لڑنے سے مراد جہاد باللسان ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا۔ نمبر 1 منافقین، ان کی پھر 2 قسمیں، کھلے منافق یا چھپے منافق۔ پھر اس کے بعد مؤمنین مخلصین، اور ان کی بھی 2 جماعتیں، ایک جماعت وہ جن کی تعداد 7 افراد، دوسری جماعت وہ جن کی تعداد 3 افراد۔ 7 کی تعداد میں جو افراد تھے وہ آتے ساتھ ہی حضور کے انہوں نے معذرت کر لی، جو 3 تھے ان سے بات کوئی بن نہ سکی، نہ وہ بات بنانا چاہ رہے تھے، نہ وہ سامنے آئے۔ ہاں، آ کر انہوں نے معذرت ضرور کی، لیکن ان کے لیے تھوڑا سا معاملہ اللہ نے پیچیدہ رکھا، 50 دن تک ان کا معاملہ سامنے رہا۔ اب یہ ساری چیز اس کے نتیجے میں یہی سمجھایا گیا پچھلے پارے کے اندر اسی صورت میں کہ اے رسول، آپ کے پاس منافقین اب آئیں گے، معذرت کریں گے، معذرت قبول کر لیجیے گا، لیکن آئندہ اگر آپ جہاد کے لیے نکلیں، منافقین آنا چاہیں ساتھ، تو آپ نے جانے نہیں دینا، آپ نے جانے نہیں دینا، اور ان سے کہنا ہے کہ اب تمہارے لیے راہ جہاد بند کر دی گئی ہے، اس سارے سے تم محروم کر دیے گئے ہو۔ ہمارے سامنے اس پوری سورہ مبارکہ کا جو لب لباب آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اہل حق اور صاحب تقوی لوگوں کا ساتھ دینے والے کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ 10 لوگوں کا حال ہمارے سامنے آیا، رہے یہ بھی پیچھے، گئے یہ بھی نہیں، لیکن ان کے لیے آئندہ آنے والے زمانے میں راستے بند نہیں کیے گئے۔ کیوں؟ مخلص تھے، مومن، حضور کی رفاقت نہ ملنے کا دکھ تھا۔ اس کے مقابلے میں منافقین کو بیان کیا گیا کہ وہ نہ جانے پر خوشی منا رہے تھے، اچھا ہوا ہم نہیں گئے، دور کا سفر تھا، تھکاوٹ زیادہ ہوتی، ہاں جی، اور گرمی کا شدید موسم تھا، مال و اسباب تھے نہیں، تو مرنا ہی مرنا تھا، موت ہی موت تھی، تو وہ خوش تھے نہ جانے پر۔ جو مومنین مخلصین تھے وہ نہ جانے پر نالاں تھے،
پریشان تھے. دونوں کے فرق کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی کامیاب ہوئے, جو جانا چاہتے تھے جا نہ سکے وہ بھی کامیاب, لیکن جو جانا ہی نہیں چاہتے تھے اور نہ جانے پر خوشی منا رہے تھے وہ کامیاب نہیں ہو سکے. بس جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب اس رکوع کا خلاصہ سمجھ لیجیے. اس رکوع میں 3 باتیں سمجھائی گئی ہیں. ایک بات یہ سمجھائی گئی ہے تقوی اختیار کرو دل سے. دوسری بات یہ سمجھائی گئی ہے سچوں کا ساتھ دو. اور تیسری بات یہ سمجھائی گئی ہے کہ سارے ایک ہی کام کے پیچھے مت لگ جایا کرو. بعض کام وہ ہوتے ہیں کہ جن میں کچھ لوگ بھی کافی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ دوسرے کام کریں یہ بھی ضرورت ہوتی ہے. اب اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ سارے ایک ہی کام میں مت لگو. کچھ وہ کام کرو, کچھ یہ کام کرو, کچھ وہ کام کرو. ٹھیک ہے جی. تو 3 باتیں. پہلی بات دل سے تقوی اختیار کرو. دیکھیے انسان جب تک دل میں خوف خدا نہیں رکھتا اس کے لیے گناہ سے بچنا مشکل ہوتا ہے. جب تک دل میں خوف خدا نہیں ہے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہے. جب تک دل میں خوف خدا نہیں ہے تب تک شیطان کی پیروی سے بچنا مشکل ہے. جب تک دل میں خوف خدا نہیں ہے تب تک احکامات الہی پر اور اتباع سنت پر عمل کرنا مشکل ہے. اس لیے تقوی اختیار کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے. اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے. انہوں نے سوال اپنے انداز میں دہرایا کہ حضرت مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجیے پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ابھی کبھی آپ خاردار جھاڑی کے بیچ میں سے گزرے؟ جی گزرا ہوں. تو گزرنے کا طریقہ کار کیا تھا؟ فرمایا شمرت لبسی, میں اپنے لباس کو سکیڑ کر کے, اپنے وجود کو سکیڑ کر کے میں جھاڑی کے بیچ میں سے گزر جاتا ہوں. کیوں ایسا کرتے؟ تاکہ کوئی کانٹا, کوئی خاردار چیز, کوئی لکڑی چبھے نہ, جسم بھی بچ جائے کپڑے بھی بچ جائے. فرمایا فضا کا تقوی, یہی تقوی ہے, یہی تقوی ہے. یہ جو دنیا ہے خاردار جھاڑیوں کی مانند ہے. یہ جو دنیا ہے یہ دنیا کانٹے دار درخت ہے. اب ان جھاڑیوں سے, ان درختوں کے بیچ میں سے گزرنا ہے. تو گزرنا کیسے ہے؟ اپنے جسم کو بھی اور اپنی روح کو بھی اس جھاڑی کے کانٹوں سے, خاردار جھاڑیوں سے بچانا ضروری ہے. یہ جو خار ہیں, یہ جو کانٹے ہیں, ان سے اپنے وجود کو زخمی ہونے سے بچانا ہے, اپنے کپڑوں کو پھٹنے سے بچانا ہے. جب آپ ایسا کر لیں گے کہ اس دنیا کی خاردار جھاڑیوں سے اپنے آپ کو تقوی اور اللہ کے احکامات کی فرمانبرداری اور منہیات کے اعتبار سے, بچنے کے اعتبار سے آپ اپنے آپ کو سکیڑ کر کے یہاں سے گزر جائیں گے تو یہی تقوی ہے اور یہی تقوی مطلوب ہے, یہی چیز مطلوب ہے. تو تقوی بنیادی طور پہ دل کے اس خوف کا نام ہے جو اللہ کو رب مانتے ہوئے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے اپنے جسم اور جان کو, صاحب جسم و جان کو مجبور کرتا ہے. جو دل کہ تم یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو کیونکہ اس میں رب راضی, اس میں رب ناراض. تو بس دل کی اس کیفیت کا نام تقوی ہے. دل کی اس کیفیت کا نام کیا ہے؟ اور یہی تقوی حاصل کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ انسان کے سامنے معاشرت بھی آ جاتی ہے, معیشت بھی آ جاتی ہے, معاملات بھی آ جاتے ہیں, رسم و رواج بھی آ جاتے ہیں. پھر یہ تقوی, اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن صاحب عزم ہیں وہ لوگ, صاحب عزیمت ہیں وہ لوگ, اور بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو نہ رسم کا خیال کرتے ہیں, نہ عصبیت کا خیال رکھتے ہیں, نہ قومیت کا لحاظ رکھتے ہیں, نہ برادری کا خیال کرتے ہیں, اور نہ ہی دنیا کے دیگر معاملات, معاشرت اور معیشت کا خیال کرتے ہیں, بلکہ جس چیز میں بھی رب اور رسول کا جو فیصلہ, جو حکم ہوتا ہے اس کو اسی طرح پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں. اور پھر انہی لوگوں کو اللہ اپنا ولی کہتا ہے. اور پھر جب وہ اس کے ولی بن جاتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ
میں ان کے کان بن گیا، میں ان کی زبان بن گیا، میں ان کے ہاتھ بن گیا، میں ان کی آنکھیں بن گیا، میں ان کا دل بن گیا، میں دماغ بن گیا. پھر دوسروں کو سمجھایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ میرے ہیں اور ان پر کوئی خوف و حزن نہیں ہے. پھر فرشتوں کو بھی بتلایا کہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، اب ان پر جو ہے وہ رحمت کے ساتھ نازل ہو جاؤ. یعنی جو اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، اللہ اس کو ہر قدم پہ اس کی اللہ مدد کرتے ہیں. بہرحال تو پہلی بات تقویٰ کا حکم ہے، اور یہ تقویٰ کا حکم یہاں اس موقع پر کیوں دیا گیا یہ بھی ذرا سوچیے. میں نے کہا تقویٰ دل کی کیفیت کا نام ہے، دل میں خوف خدا پیدا کرنے کا نام. تو چونکہ منافقین زبان سے اسلام قبول کر رہے ہیں، دیکھیے توجہ کی، منافقین ظاہر سے اسلام قبول کر رہے ہیں، ظاہر میں خرچ بھی کرتے ہیں، ظاہر میں نماز بھی پڑھتے ہیں، ظاہر میں کبھی کبھی جہاد میں بھی پیچھے پیچھے ہو کر کے رہ کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن دل چونکہ ایمان کی طرف مائل نہیں، تو فرمایا کہ تمہارا یہ عمل قابل قبول نہیں ہے. عمل اس کا قابل قبول ہے جو مرارہ ابن ربی، ہلال بن امیہ، کعب بن مالک جیسے لوگ ہوں اور میدان میں تو نہیں گئے، میدان میں نہیں گئے، نہیں جا سکے، سستی اور غفلت، لیکن دل پاکیزہ تھا، دل صاف تھا. یا وہ لوگ کہ جنہیں سواریاں نہیں مل سکی، نہیں جا سکے لیکن دل پاک تھا. وہ لوگ کہ جو پاؤں سے ٹانگوں سے اپاج ہیں، جا نہیں سکے لیکن دل بے قرار تھا. وہ لوگ کہ جو بڑھاپے میں چلے گئے اور جانا چاہتے تھے، جا نہیں سکے لیکن دل بے قرار تھا. فرمایا یہ سب لوگ وہ ہیں کہ ان کے دل میں تقویٰ ہے، اللہ کے ہاں یہ سارے پسندیدہ ہیں، اللہ کے ہاں سارے محبوب ہیں. اسی لیے فرمایا اے ایمان والو، جتنے بھی ہو، موجود ہو یا آنے والے جو صاحب ایمان، فرمایا دل میں تقویٰ پیدا کر لو، دل میں خوف خدا پیدا کر لو، تم ہر گام، ہر لحظہ، ہر قدم پہ کامیاب ہوگے. تم سے کوئی کام نہیں بھی ہو سکے گا تب بھی تم کامیاب ہوگے، ناکام نہیں ہوگے. پہلی بات. دوسری بات وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ دو. یہ جو سچائی ہے اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ رفاقت صادقین، سچوں کا ساتھ دینا، یہ اتنا بڑا وصف ہے، اتنا بڑا وصف ہے کہ آج امت کے اندر جو بربادیاں پیدا ہو گئی ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ صادقین کی رفاقت چھوڑ دی ہے، سچوں کی رفاقت چھوڑ دی ہے. سچ کے ساتھ کھڑا ہی کوئی نہیں ہوتا، سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیاری کوئی نہیں ہے. جان کا خطرہ، مال کا خطرہ، عزت و ناموس کا خطرہ، ہاں جی، قوم اور برادری سے لڑائی جھگڑے کا خطرہ، ہر قسم کا خطرہ ہے سچوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا. بھائی کا، میرے بھائی کا دوسرے کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، میں جانتا ہوں کہ میرا بھائی غلط ہے، لیکن میں پھر بھی سچے کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا. حالانکہ قرآن کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل اور انصاف سے کام لو، یہ تمہارے اعتبار سے، تمہارے تقوی کے اعتبار سے اللہ کے ہاں تمہیں بہت قریب کر دے گا. اور دوسرے موقع پر کیا فرمایا؟ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، انصاف کرو چاہے تمہارے قرابت دار کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ تمہارے والدین کیوں نہ ہو. تو کونوا مع الصادقین، سچوں کا ساتھ دینا، یہ بہت بڑا وصف ہے، اور اسی وصف سے آج امت محروم ہے. انفرادیت سے لے کر کے اجتماعیت تک آپ دیکھ لیں، لوگ سچوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیا یہ پڑوس میں جو ہمارے ہیں یہ سچے نہیں ہیں؟ ہم نے ساتھ دیا؟ ہم نے ساتھ نہیں دیا. ہم نے تو 22 سال پہلے ان کو پٹوایا اور 20 سال تک پٹتے رہے ہماری وجہ سے. ہم تھے پٹوانے والے، ہم سچوں کا ساتھ نہ دے سکے. ہم 37 کا ساتھ دے گئے، جنہوں نے کہا ہم امن قائم کریں گے، قائم نہیں کر سکے. جنہوں نے کہا ہم اپنا جو لاشیں بچھائی جا رہی ہیں ہم لاشیں نہیں بچھنے دیں گے، لیکن انہوں نے لاشیں بچھائی. جو ظلم ہو رہا ہے ہم ظلم روکیں گے، آئے ظلم کیا. لوگوں، عورتوں کی عصمتیں تاراج کی، ظلم اور ستم کی پہاڑ ڈال دیے. ہم نے ان کا ساتھ دیا، ہم نے سچوں کا ساتھ نہیں دیا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں سچا کوئی نہیں. لوگوں نے تو حضور کا بھی ساتھ نہیں دیا. لوگوں نے حضور کا ساتھ نہیں دیا. لوگوں نے حضور کا ساتھ نہیں دیا، حالانکہ اس پوری کی پوری سرزمین عرب کو چاہیے تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے. ایک بھی عربی پیچھے نہ رہتا. جتنے حضور کے اوصاف اور کمالات ان کے سامنے نمایاں تھے، انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ پہلی ہی دعوت پر لبیک کہہ دیتے، لیکن ساتھ نہیں دیا. توجہ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کا ساتھ دو. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے ساتھی کے متعلق فرمایا، اچھے ساتھی کی مثال عطار کی طرح ہے، جو مشک فروش ہوتا ہے، خوشبو بیچنے والا، اس کی طرح ہے کہ آپ اس کے پاس بیٹھیں، آپ اس سے خریدیں یا نہ خریدیں، لیکن جتنی دیر تک آپ بیٹھے رہیں گے آپ خود خوشبو محسوس کرتے رہیں گے. اور جب آپ اٹھ کر بھی جائیں گے تو آپ کے وجود، حالانکہ لگائی نہیں ہے آپ نے، لیکن آپ کے وجود سے خوشبو محسوس ہوگی. فرمایا اس کے مقابلے میں برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے یہ جو فرد ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں لوہار. اس کی بھٹی میں آپ بیٹھ جائیں تو وہ جو لوہے کو گرم کر کے تیار کر رہا ہوگا، اسے مختلف چیزیں، اس سے چنگاریاں بھی اٹھتی ہیں، دھواں بھی اٹھتا ہے، مشک بھی آتی ہے، مطلب بو بھی آتی ہے، اور کالک جو ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے. جو اس کا ساتھی ہوگا اس کے بعد بیٹھے گا تو اس کے اوپر چنگاری آ کر اس کو جلا بھی سکتی ہے، وہ سیاہی اس کو آ کر کے داغدار بھی کر سکتی ہے، وہ تپش اور حرارت اس کو تکلیف بھی پہنچا سکتی ہے. اسی طریقے سے فرمایا اچھے دوست اور برے دوست کی مثال. اچھے دوست کے بعد بیٹھیں گے تو خوشبو محسوس ہوگی، روحانی اعتبار سے سکون محسوس ہوگا، جسمانی اعتبار سے آپ کا بوجھ ہلکا ہوگا. برے دوست کے بعد بیٹھیں گے آپ کے وجود پر بوجھ پڑے گا، آپ کا وجود داغدار ہو جائے گا، آپ کو اس کی بری لت لگ جائے گی، آپ کو اس کی برائی جو ہے وہ آپ اس کی برائی میں مبتلا ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے یہ کہا ہے صحبت صالح ترا صالح کنت اور صحبت طالح ترا طالح کنت، کہ اچھے لوگوں کی صحبت تمہیں اچھا بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت تمہیں برا بنا دیتی ہے. حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے. فرمایا یار بد بد تر از مارے بد، یار بد بد تر از مارے بد. جیسا سانپ ہوتا نا سانپ، فرمایا کہ بہت ہی برا قسم کا سانپ ہو، پوری زہر کا مالک ہو، بہت ہی خطرناک قسم کا سانپ ہو، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے برا دوست، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ جو برا دوست ہے اس میں اور سانپ میں فرق کیا ہے کہ سانپ جو انتہائی زہریلا سانپ ہوگا وہ ڈسے گا تو کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ بندہ مر جائے گا. مرنا کوئی نئی بات تو نہیں ہے، جس نے آنا ہے اس نے مرنا ہے، مرنا تو ہے ہی ہے نا. اس سے نہ مرا گر کے مر جائے گا، اس سے نہ مرا ایکسیڈنٹ میں مر جائے گا، اس سے نہ مرا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اس سے نہ مرا کینسر میں، کسی نہ کسی چیز سے مرنا تو ہے ہی ہے. اسباب نظر آئیں نہ آئیں، معلوم ہو سکے نہ ہو سکے، مرنا تو ہے ہی ہے. تو سانپ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ اس دنیا کی اس معمولی سی زندگی کو بظاہر ختم کرنے کا سبب ہے. ختم تو اللہ کرتے ہیں لیکن سبب بظاہر. لیکن فرمایا برا دوست اس کا معاملہ یہاں تک محدود نہیں ہے. جب وہ کسی کو برا بناتا ہے، اس کی صحبت آدمی اختیار کرتا ہے، اس کی برائی کو اختیار کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دنیا اور آخرت، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ. بلکہ قرآن پاک نے تو بڑا چیخ چیخ کر اس بات کو سمجھایا ہے برے دوست کے حوالے سے. کیا کہ قیامت کے دن برا دوست اپنے برے دوست کے حوالے سے کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کاش میں فلان کو اپنا دوست نہ بناتا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے اس برے دوست کی صحبت نے اس مقام پر کھڑا کر دیا جس مقام پر کھڑے ہو کر کے
اب وہ قیامت کے دن وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا، نوچ رہا ہوگا اپنے آپ کو کہ میں کس دوست کے ساتھ میں نے تعلق رکھا، کیسے آدمی کے ساتھ میری وابستگی تھی کہ اس کی وجہ سے آج مجھے جہنم میں جانا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو برے دوست اور اچھے دوست یہ انسان کی زندگی کو خراب یا اچھا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحبت صالح نصیب فرمائے، اچھوں کا ساتھ نصیب فرمائے، اچھوں کی رفاقت نصیب فرمائے. پہلی دو باتیں دیکھ لیجیے. فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو. اب تیسری بات جو ہے وہ یہاں پر فرمایا اسی کی وضاحت میں، بلکہ دوسری بات کی وضاحت میں ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ. اس کا ترجمہ پہلے پڑھ لیں. اہل مدینہ کو اور جو ان کے آس پاس دیہاتی رہتے ہیں ان کو شایع نہ تھا، ان کو مناسب نہ تھا کہ پیغمبر خدا سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ مناسب تھا کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں. منافقین رہ گئے یا مخلصین رہ گئے، ان کو یہ زیب نہیں دیتا تھا. معلوم یہ ہوا کہ حضور کی رفاقت اختیار کرنی چاہیے تھی. حضور سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ حضور کی رفاقت میں تقویٰ ملتا، حضور کی رفاقت میں سچائی ملتی، حضور کی رفاقت میں علم ملتا، حضور کی رفاقت میں تعلیم ملتی، احکامات ملتے. یہ کہاں تنہائی میں بیٹھ گئے، اکیلے میں بیٹھ گئے، اب ان کو رفاقت اچھوں کی نصیب نہ ہوئی تو نتیجہ یہ کہ نقصان پائیں گے. فرمایا ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مغمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح. یہ اس لیے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے، پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی، یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ہر بات پر ان کے لیے عمل صالح لکھا جاتا ہے. بات کو سمجھے؟ بات یہ ہے، پہلے یہ کہا کہ یہ جو پیچھے رہ گئے لوگ، ان کو زیب نہیں دیتا تھا کہ یہ پیچھے رہے، یہ حضور کے ساتھ چلتے. اب حضور کے ساتھ کیوں چلتے؟ اس لیے کہ حضور کے ساتھ چلنے میں یہ فائدہ تھا، بھوک برداشت کرتے، دھوپ برداشت کرتے، تکلیف برداشت کرتے، ستم برداشت کرتے، ہر چیز کا اجر مل رہا تھا. حتیٰ کہ ان کی وجہ سے دشمن پر جو رعب اور دبدبہ بیٹھتا اس کا بھی اجر ملنا تھا. جو ان کے ساتھی مارے جاتے یا خود یہ زخمی ہوتے اس کا بھی اجر ملتا. اچھا، جو مال غنیمت ملتا اس پر بھی اجر ملتا. تو گویا ہر قدم پر اجر لکھا جاتا اگر یہ حضور کے ساتھ ہوتے. یہ گویا کہ ان کو ایک حسرت کی طرف ان کی توجہ دلائی گئی کہ تمہیں اب انتہائی ندامت کا اظہار کرنا چاہیے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کوئی شک نہیں کہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. یہ بات ختم ہو گئی جی. اب تیسری اور آخری بات، آخری دو آیتوں میں ہے، اس کو ذرا پہلے سمجھیے. تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات میں نے عرض کیا وہ یہ تھی کہ سارے لوگوں کو ایک ہی رخ پہ نہیں چل جانا چاہیے. اب پچھلی بات سے یہ سمجھ میں آیا، پچھلی بات سے جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یعنی کہ نبی جب نکلیں جہاد کے لیے تو سارے نکل جاؤ، بظاہر یہی نکلا، نظر بظاہر یہی آتا ہے. لیکن اس اگلی دو آیات میں یہ سمجھایا گیا کہ نہیں، ایسا بھی نہیں کرنا کہ جس طرف کو نبی نکلیں سارے نکل جاؤ، نہیں، بلکہ نکلنے کے دو تقاضے ہیں. بعض اوقات تھوڑے لوگ کافی ہوتے ہیں، بعض اوقات تھوڑے لوگ کافی نہیں ہوتے. جہاں تھوڑے لوگ کافی ہوں تو وہاں کچھ لوگ چلے جائیں، کچھ لوگ رہ جائیں، اور جہاں تھوڑے لوگ کافی نہ ہو تو وہاں سارے لوگ نکلیں. جیسا کہ غزوہ تبوک میں تھوڑے لوگ کافی نہیں تھے، اللہ کے نبی نے سب کو نکلنے کا حکم دیا تو سب کو جانا چاہیے تھا، اسی لیے تنبیہ فرمائی گئی نہ جانے والوں کو. اور اس سے پہلے غزوہ خندق میں، یہ دوسرے تیسرے جو غزوات ہوئے ہیں ان میں سے کئی غزوات ہیں، جیسے غزوہ حنین ہے، وہاں سب لوگوں کا جانا ضروری نہیں تھا، تو کچھ لوگ مکہ سے وہاں چلے گئے اور کچھ لوگ مکہ میں ہی رہے، فتح مکہ، اللہ کے نبی واپس مکہ میں آئے. تو اس لیے سارے کے سارے لوگوں کا نکلنا ضروری نہیں. لیکن پچھلی آیات سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاید سب کا نکلنا ضروری ہے. اللہ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ نہیں، سب کا نکلنا ضروری نہیں. ایک بات تو یہ سمجھ. اچھا، اسی کے ضمن میں ایک اور بڑا اہم مسئلہ سمجھایا. فرمایا ضروری نہیں کہ سارے جہاد کے لیے نکل جاؤ، نہیں، کچھ جہاد کے لیے نکلو تو کچھ پیچھے رہو. اسی طریقے سے سب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سارے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل جاؤ، نہیں، کچھ علم دین حاصل کرو اور کچھ دیگر معاملات کرو. اب یہ جو دنیا کے اندر نظام ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا جہاد نہیں کر رہی، نہ کبھی زندگی میں ساری دنیا جہاد کی ہے. ایسے ہی ساری دنیا علم دین نہیں حاصل کرتی، نہ کبھی کیا ہے نہ آج کر رہے ہیں. اصحاب صفہ تھے،
دن رات علم دین حاصل کرتے تھے، لیکن باقی لوگ تجارت بھی کرتے تھے، سارے معاملات کرتے تھے، واقعی ان سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے تھے۔ اب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ، جو طلب علم کے لیے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا، اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں من سلک طریق یلتمس فیہ علما، کہ جو آدمی ایسے راستے میں نکلا جس میں علم حاصل کرنا مقصود ہے، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ کے فرشتے، دیگر مخلوقات، یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے دعائیں رحمت کرتی ہیں۔ جو آدمی طلب علم کے لیے نکلتا ہے اور راستے میں مر جائے، اسی راستے میں مر جائے، فرمایا وہ شہید ہے۔ جو آدمی طلب علم کے لیے نکلتا ہے مر گیا، قیامت کے دن علماء کے سب میں کھڑا کیا جائے گا۔ یہ مختلف فضائل، مختلف معاملات، قرآن پاک کی کئی آیات کریمہ، احادیث مبارکہ میں علم کے حصول کی فضیلت۔ لیکن یہ بات سمجھیے کہ علم حاصل کرنا بھی ایسا ہی فرض ہے جیسا کہ جنازہ، جیسا کہ جہاد۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح فرض عین ہوتا ہے جنازہ، یا فرض کفایہ ہوتا ہے جنازہ، فرض عین ہوتا ہے جہاد، فرض کفایہ ہوتا ہے جہاد، اسی طریقے سے علم حاصل کرنا بھی فرض عین بھی ہے، فرض کفایہ بھی ہے۔ یعنی ان کی بھی دو قسم، ان کی بھی دو قسمیں، اس کی بھی دو قسمیں۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ انسان کے ایک حدیث کو سامنے رکھ لیں، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، بڑی مشہور حدیث ہے، ہر جگہ، خاص طور پہ اسکولوں کے باہر لکھی ہوتی ہے، خاص طور پہ اسکولوں کے باہر لکھی ہوتی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ ہر مسلمان بچے اور بچی پر، مرد اور عورت پر کیا ہے؟ علم دین حاصل کرنا، علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض۔ اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ سب پر فرض ہے؟ اگر سب پر فرض ہے تو یہ دکانیں کھول کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ مدرسوں میں پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ فیکٹری کھول کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مدرسے میں کیوں پڑھتے نہیں ہیں؟ کاشتکار جو ہے وہ کسان کاشتکاری کیوں کر رہا ہے؟ وہ جا کے پڑھے کیوں؟ بات سر سمجھیے گا، علم حاصل کرنا بھی اسی طرح فرض کی دو قسمیں رکھتا ہے جس طرح کے جنازہ اور جس طرح کے جہاد۔ مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات علم دین حاصل کرنا فرض عین ہوتا ہے، بعض اوقات علم دین حاصل کرنا فرض کفایہ ہوتا ہے۔ اب اس کی تشریح سمجھیے۔ ایک مسلمان جو صاحب حیثیت ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، زکوٰۃ کیا ہو گئی؟ اس آدمی کے لیے فرض ہے، اس آدمی کے لیے فرض ہے اب کیا کہ یہ وہ مسائل ضرور حاصل کرے کہ اس نے زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، کن کو دینی ہے، کہاں خرچ کرنی ہے۔ یہ علم حاصل کرنا اس پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ حج فرض ہو گیا ہے تو حج کے فرائض کو، حج کے مسائل کو سیکھنا کیا ہے؟ اس حاجی پر فرض ہے، جو عزم حج رکھتا ہے، ارادہ حج رکھتا ہے، اس پر حج کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا۔ لیکن دوسرے لوگوں پر حج کے محکامات سیکھنا فرض نہیں، یعنی فرض عین نہیں، اس پر فرض عین ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں سیکھے گا، غلط حج کرے گا تو حج نہیں ہوگا۔ وہ نہیں سیکھے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، غلط جگہ پہ ادا کر دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے نماز پڑھنے والا نماز پڑھنا چاہتا ہے، اگر نماز کے مسائل کو نہیں سیکھتا کہ کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں سے نماز بچ جاتی ہے، کون سی چیز نماز میں فرض ہے، کون سی چیز نماز میں واجب ہے، اگر نہیں معلوم تو نماز نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیے، جس آدمی نے جو کام کرنا ہے، آسان لفظوں میں سمجھا رہے ہیں، جس آدمی نے جو کام کرنا ہے اس کام سے متعلق علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ بس یہ جو زمین کاشت کرنے والا آدمی ہے اس کے اوپر فرض نہیں ہے کہ ڈائی کیسی ہونی چاہیے، اس کے اوپر نہیں ہے کہ پرنٹنگ کے مسائل سیکھے یا نہ سیکھے، اس کے اوپر نہیں ہے کہ وہ سبلیمیشن جو ہے وہ اس کے مسائل سیکھ رہا ہے کہ نہیں، اس کے اوپر فرض نہیں ہے بھائی۔ اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ زمین کے اندر پانی کیسے لگانا ہے، دوسرے کے حق کو مارنا ہے کہ نہیں مارنا، اپنی مٹی کہیں چلی جائے تو اس کو کیسے حاصل کرنا ہے، دوسرے کی مٹی آ جائے تو کیسے جانی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اپنی زمین کی کوئی ایک پیداوار دوسری طرف گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کی آ جائے تو کیا حکم ہے۔ پانی کے استعمال میں جو حکومت کا بنایا ہوا قانون ہے، جو علاقائی قانون ہے، اس سے اگر میں تجاوز کروں گا تو میرے آمدن کا حکم کیا ہوگا۔
اچھا پھر جو آمدن آ گئی اس میں عشر کیا بنتا ہے، اس میں زکوٰۃ کیا بنتی ہے، اس میں میرے اوپر صدقہ کیا واجب ہے، اس میں مجھ پر کیا احکامات ہیں، میں نے ان کو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ نہیں کرنا، بیچنا ہے تو کس انداز میں بیچنا ہے، خریدنا ہے تو کس انداز میں خرید، یہ مسائل سیکھنا اس پر فرض عین ہے. ٹھیک ہے. دکاندار ہے، اس نے دکان کھولی ہے تو دکان کے مسائل سیکھنا اس پر فرض ہے کہ میں کن چیزوں کو بیچوں اور کن چیزوں کو نہ بیچوں. تو جو چیزیں انسان سے ڈائریکٹ وابستہ نہیں ان چیزوں کا علم حاصل کرنا فرض عین نہیں. ہاں ان چیزوں کا علم حاصل کرنا کچھ لوگوں کے لیے فرض کفایہ ہے کہ کچھ لوگ ضرور حاصل کریں تاکہ بوقت ضرورت ان سے دوسرے لوگ رہنمائی حاصل کر سکیں. سارے ہی لوگ اگر یہ کہیں کہ جناب چونکہ علم دین سارا کا سارا حاصل کرنا فرض نہیں ہے، سارے لوگ اپنی جگہ پہ دبک کر بیٹھ جائیں، سارے لوگ اپنی اپنی جگہ مقام پر جا کر کے خاموش ہو کر ٹھہر جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ دین کتابوں میں ہی رہ جائے گا اور کتابیں بھی ایسی کہ ان کو دیمک لگ کر کے ختم ہو جائے گا اور پھر دین سارا کا سارا نسیہ منسیہ ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو یہ کام کرتے رہنا چاہیے، یہ اجتماعی ذمہ داری ہے. اور اگر سارے لوگ نہیں کر سکتے، جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ دوسرے لوگ تعاون کریں، جہاد والوں کے ساتھ تعاون کریں، علم والوں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ وہ اپنے علم میں آگے بڑھتے رہیں، انہیں دوسری مسائل میں اور معاملات میں جو ہے وہ زیادہ دلچسپی نہ ہو اور وہ اپنے اس علم کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھیں، خوب سے خوب مطالعہ کریں، خوب سے خوب دین کو سمجھیں تاکہ وہ دوسروں کی رہنمائی کر سکیں. آج ہمارا المیہ دونوں طرف ہے، اول تو سیکھنے کا ہی عمل نہیں ہے اور اگر جو سیکھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ تعاون والا عمل کوئی نہیں ہے، ان کی بھی ٹانگیں کھینچی جاتی ہے، مولوی ویلے بیٹھے رہتے ہیں فلانا ہونا. چلیے جی. وما كان المؤمنون ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق اللہ العظیم. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 123 سے آیت نمبر 129 تک آخری 7 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جہاد کرنے کے لیے ترتیب بیان فرمائی ہے کہ لوگوں کے ساتھ جہاد کرنے میں آپ کی ترتیب کیا ہونی چاہیے. معنی یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ کن لوگوں سے پہلے جہاد کریں، کن سے بعد میں جہاد کریں، ترتیب کیا ہونی چاہیے. پہلی بات یہ بیان فرمائی. دوسری بات، منافقین کی قرآن کے نزول کے اعتبار سے جو غلط سوچ تھی اس کا رد بیان فرمایا ہے. تیسری بات، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب علیہ بیان ہوا ہے، آپ کے منصب کو بیان کیا گیا ہے اور آپ کے مقام کو بیان کیا گیا ہے آخری 2 آیات کریمہ میں. تو ان آیات کریمہ کو تفصیل سے پڑھنے اور جاننے سے پہلے وہ جو 2 آیات کریمہ جن کا ترجمہ رہ گیا تھا پہلے ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں.
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. بات اس کے ضمن میں یہ تھی ان دو آیات کے کہ سب کو ایک ہی راستے پہ نہیں چل پڑنا چاہیے. کچھ ایک راستہ اختیار کریں، کچھ دوسرا، کچھ تیسرا، کچھ چوتھا. اس ضمن میں ابھی میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے مثال کے طور پر کہ ایک بلڈنگ، ایک عمارت، ایک گھر بن رہا ہو تو اگر جتنے لوگ اس گھر کے کام میں مصروف ہیں اگر وہ سارے کے سارے ایک ہی طرف کو رخ کر لیں، مثلا اینٹیں لانی ہیں تو سارے لوگ جا کر اینٹیں اٹھا کے لا رہے ہیں، اینٹیں اٹھا تو گھر کیسے بنے گا؟ سب لوگ وہ جو اپنا مسالہ ہے اور مطلب بجری ہے وہ بنانا شروع کر دیں تو بھائی اس کا استعمال کون کرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے افراد چنے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فیکٹری میں بیٹھ کر کے چیزوں کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو انسٹرکشن دے رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا پیسہ صرف کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ان سب کے ماتحت ہوتے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو ہدایات، وہ جو باتیں اور وہ جو حالات بتائے جاتے ہیں ان کے مطابق وہ چیزوں کو ڈھالنے کی کوشش کرتے اور ڈالتے ہیں. وہ اس میں کاریگر اور فن کے ماہر ہوتے ہیں. اگر یہ سارے لوگ ایک ہی کام پہ، ایک ہی ڈگر پہ چل پڑے، ایک ہی سمت چل پڑے، نتیجہ کیا ہوگا؟ کام نہیں ہوگا. تو کاموں کے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مختلف معاملات ہوں. ان آیات کریمہ میں یہی سمجھایا گیا ہے سبھی لوگ جہاد کے لیے نہ نکلیں. کچھ لوگ جہاد کے لیے نکلیں تو کچھ دین کی تعلیم حاصل کریں، یا سبھی لوگ دین کی تعلیم کے لیے نہ نکل پڑیں، کچھ بزنس بھی کریں، کچھ دیگر کام کاج بھی کریں. ہاں جی، تو یہ مختلف ہو. فرمایا ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں تھوڑا یا بہت، یا ولا يقطعون واديا، یا کوئی میدان طے کرتے ہیں، الا كتب لهم، تو یہ سب کچھ ان کے لیے اعمال صالحہ میں لکھ لیا جاتا ہے. لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے. وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، فرمایا اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں. یہ اس وقت حکم ہے کہ جب جہاد کی بات ہو رہی ہے، اس وقت حکم ہے جب سب کے سب نکلنے کا حکم نہ ہو. اگر نکلنے کا حکم ہی امیر، قاضی اور حکمران اور وقت کے جو پیشوا ہیں ان کی طرف سے سب کے نکلنے کا حکم، تو پھر سب کو نکلنا پڑے گا. تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ ڈر جاتے، حذر کرتے یعنی بچ جاتے. دیکھیے بتایا یہ گیا ہے کہ ایسا کیوں نہیں کیا کہ کچھ لوگ چلے جاتے، کچھ لوگ رک جاتے. اب یہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں اس کی دو صورتیں بظاہر سمجھ میں آتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ حضور کے ساتھ ہی کچھ لوگ چلے جاتے اور کچھ لوگ اپنے مقام پر رہتے، کام کاج کرتے. دوسرے جو حضور کے ساتھ جاتے، یہ حضور کے ساتھ جا کر کے ظاہر ہے حضور کی تعلیم اور تربیت میں رہتے تو سیکھتے، جہاد بھی کرتے، سیکھتے بھی، دین بھی سیکھتے. تو گویا دونوں فائدے ہوتے، جہاد بھی ہوتا اور دین بھی سیکھتے. اور جب واپس آتے تو جو نہیں جا سکے تھے ان کو دین سکھاتے، جہاد کے احکامات، سفر کے احکامات، نماز کے احکامات، دیگر معاملات کے احکامات جو راستے میں پیش آتے وہ سارے سکھاتے. ایک صورت تو یہ تھی. دوسری صورت یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں جو جنگیں دو طرح کی ہیں. ایک وہ جنگیں جن میں حضور بنفس نفیس تشریف لے گئے، دوسری وہ جنگیں بھی ہیں جن میں حضور بنفس نفیس تشریف نہیں لے گئے. 56 وہ جنگیں ہیں جن میں حضور نے کچھ جماعتوں کو بھیجا ہے. آپ علیہ السلام جن جنگوں میں خود تشریف نہیں لے گئے یہ ان کے متعلق ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کچھ لوگ تو حضور کے ساتھ حضور کے حکم پر جنگ کے لیے چلے جاتے اور باقی لوگ حضور کے پاس رہتے اور یہاں رہ کر کے دین سیکھتے، تاکہ جب جنگ سے جنگ والے واپس آتے یا تجارت سے تجارت والے واپس آتے، سفر سے سفر والے واپس آتے تو وہ ان کے مسائل کو جو حضور نے بتا دیے ہیں ان سے سیکھ لیتے. یہاں اس کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے جی. آگے جو پہلی بات ہے اگلی آیات میں وہ ہے جہاد کی ترتیب. اب چونکہ جہاد ہی کی بات چل رہی تھی تو جہاد کی ترتیب کو بیان کیا. جہاد کی ترتیب کیا ہے؟ جہاد کی ترتیب کو سمجھنے کے لیے یہ بات جانیے کہ یہاں دو طرح کی آراء مفسرین کی ہیں. پہلی رائے یہ ہے کہ جہاد کرنے والی جو جماعت ہے
اس پر لازم ہے کہ وہ پہلے اپنے قریب ترین کافروں سے لڑے، کیونکہ اگر فتنہ پرداز کافر یہاں پہ موجود ہیں اور امریکہ میں موجود ہیں، فتنہ پرداز کافر آپ کے بالکل پڑوس ملک میں موجود ہیں، اور وہ جا کر کے رشیا میں موجود ہیں، وہ جا کر کے برطانیہ میں موجود ہے، مثال کے طور پر آج کے طور پر. تو اب اگر آپ اپنے پڑوسی فتنہ پردازوں کو چھوڑ کر کے امریکہ کی طرف جائیں گے، برطانیہ کی طرف جائیں گے، رشیا کی طرف جائیں گے، تو آپ کو نقصان ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ خالی گھر دیکھ کر کے آپ کا پڑوسی آپ کے گھر آ جائے گا، تو آپ تو بیچ میں پھنس جائیں گے. آپ کی جماعتیں ادھر چلی گئیں، آپ کے اوپر پیچھے سے ادھر عمل ہو گیا، آپ کے لڑنے والے لوگ ادھر موجود، یہاں تو آپ تباہ و برباد ہو گئے. اس لیے شریعت مطالعہ نے کہا ہے کہ آپ جہاد کیجئے، لیکن جہاد کے لیے ترتیب یہ رکھیے کہ جو آپ کے قریب ترین کافر ہیں پہلے ان سے لڑیے، ان کا قلع کما کیجئے، اور ان کے بعد اگلی، اور ان کے بعد اگلی، اور ان کے بعد اگلی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی ایسا ہی ہوا. آپ غور کیجئے، آپ کے ذہن میں فوراً بات آئے گی کہ جی حضور نے تو پہلی جنگ مکہ کے کفار کے ساتھ لڑی ہے، حالانکہ مدینہ میں یہودی موجود تھے. تو اس کا بڑا واضح سا جواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ جو میثاق مدینہ کیا تھا، میں نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پالیسی ہے، یہ کائنات کی اتنی بڑی سیاسی پالیسی ہے کہ اس جیسی سیاست کوئی کائنات میں نہیں کر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ جو کہ اسلام کے کٹر ترین سخت ترین دشمن تھے، قرآن نے کہا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. دوسرے نمبر پہ مشرکین کو بیان کیا، پہلے نمبر پہ کس کو بیان کیا؟ یہود کو. اور یہود حضور کے بالکل پاس تھے. بظاہر عقل یہ کہتی ہے کہ پہلے حضور کو چاہیے تھا کہ حضور ان سے لڑتے اور پھر مشرکین سے لڑتے، لیکن کمال سیاست یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا جہاد کیا ہے وہ جہاد مکہ کے مشرکین کے خلاف کیا ہے، مدینہ کے یہودیوں کے خلاف نہیں. حالانکہ یہ بڑے دشمن تھے، قرآن کے مطابق یہ بڑے دشمن تھے. لیکن ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ناقص عقل میں جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ حضور نے ایک سیاسی چال چلی ہے، اور وہ سیاسی چال یہ تھی کہ جن کے پاس آپ تشریف لائے ہیں انصار مدینہ، اگر انہی کے رشتہ داروں کے ساتھ آپ پہلی ہی جنگ لڑتے تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کے ایمان سے پھرنے کا خدشہ تھا. یار ہم نے پناہ دی، ہم نے ساتھ دیا، ہم نے مال دیا، ہم نے گھر دیا، ہم نے دکانیں دی، ہم نے بازار میں دی، ہم نے رہائشیں دی، اور ہماری چچا تایا ماموں چاچو کو مار رہے ہیں. حضور نے پہلے اپنوں کے خلاف جہاد کیا ہے جی، پہلے اپنے چچا ماموں تایا وہ جو رشتہ دار تھے مہاجرین کے، پہلے ان کے خلاف جہاد کیا تاکہ ان کو یہ یقین آئے کہ جو اپنوں کو نہیں چھوڑ سکتے وہ ہماروں کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. اور ان کے ساتھ معاہدہ کر کے وقتی طور پر ان کو اپنے زیر تسلط لے لیا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال درجے کی سیاست تھی. یہ وہ سیاسی پالیسی ہے کہ جس کو پوری دنیا کے سیاستدان مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس کا بڑا بہترین نتیجہ نکلا. ایک جنگ ان سے لڑی، یہ دبک گئے، اور دوسری جنگ پھر ان سے لڑی، یہ اور مزید پریشان ہو گئے. پھر تھوڑا سے پرپرزے نکالنے کی کوشش کی، چھپ چھپا کر کے بغاوت کی، تو حکم خدا ہوا کہ آپ نے واپس مسجد نبوی کی طرف نہیں جانا، اپنے گھروں کی طرف نہیں جانا، آپ جائیں بنو قریظہ کی طرف. جنہوں نے بغاوت کی ہے، جنہوں نے دوغلا پالیسی کی ہے اور منافقت کی ہے، آپ ان کی طرف جائیے. حضور وہاں تشریف لے گئے، قلع کما کر دیا، سر اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملا. حالانکہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، لیکن کہیں بھی سر نہیں اٹھا سکے. یہ ہے سیاسی باتیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ نے پہلے ترتیب ایسی ہی رکھی کہ قریب ترین کافروں کو آپ نے اپنی جنگ کا جو ہے وہ ان کو میدان بنایا. یہودی قریب ترین کافر تھے، لیکن ان کے ساتھ پہلے معاہدہ کر لیا. اور اب قریب ترین کافر کون ہے؟ مکہ کے مشرک.
اور پھر چلتے چلتے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جو آخری غزوہ ہے وہ کون سا ہے؟ غزوہ تبوک، جس کے متعلق یہ سورہ مبارکہ ہے. اور یہ غزوہ تبوک سینکڑوں میل فاصلے پر تبوک کا مقام ہے، اور بالکل یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اس تبوک شہر کے ساتھ روما سلطنت کی ساری قیادت اور ساری اس کا سارا تسلط ہے. آپ نے اپنے جو اسلام کا جو اپنا چڑھتا سورج تھا، اس سورج کی آخری جو یوں سمجھ لیں کہ اپنی زندگی میں آخری کرنیں ڈالی وہ تبوک کے میدان پہ ڈال دی، کہ گویا اب اسلام عرب سے عجم کی طرف آیا ہی چاہتا ہے. یہ عرب کا آخری حصہ تھا، عجم کی طرف اسلام آیا ہی چاہتا ہے. اور پھر حضور کے بعد جماعت صحابہ خلفائے راشدین نے اس ترتیب کو جاری رکھا، قریب ترین چلتے 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 افریقہ، ایران، یہاں تک کہ چائنا کے دروازے تک خلفائے راشدین کی زندگی میں حضرت عثمان ابن عفان کے زمانے میں صحابہ اکرام پہنچ گئے. اللہ اکبر کبیر. تو اس لیے یہاں حکم یہ ہے، مفسرین نے لکھا کہ پہلی ترتیب یہ ہے کہ آپ قریب ترین جو کافر ہیں پہلے ان کے ساتھ لڑیے، پھر دوسروں کے ساتھ. دوسری تفسیر بعض علماء نے یہ کی ہے کہ یہاں قربت سے مراد قربت نسبی ہے، قربت مکانی نہیں، قربت نسبی. جو مکان کے اعتبار سے قریب ترین کافر ہو، ایک تفسیر یہ ہے کہ ان سے پہلے جہاد کریں، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ نہیں، نسب کے اعتبار سے جو قریب ترین کافر ہو ان سے پہلے جنگ کیجیے. اور ان کی دلیل بھی یہ ہے کہ آپ نے پہلے یہود مدینہ کے بجائے مشرکین مکہ سے جنگ کی، آپ نے قریب ترین نسب والوں سے جنگ کی. بات ان کی بھی ٹھیک ہے. تو دونوں تفسیریں اپنی جگہ پر درست ہے. بہرحال یا نسب کی قربت مراد ہو یا مکان کی قربت مراد ہو، مراد یہ ہے کہ ترتیب سے جہاد کرنا چاہیے. جو آپ کے قریب ترین ہیں ان سے پہلے لڑیے. ایسا نہ ہو کہیں آپ غلطی کر جائیں، آپ دور والوں پر ہاتھ ڈال دیں. یہ جو ہمارے پڑوسی ہیں نا درویش، انہوں نے پہلے اپنے ملک میں امن قائم کیا. پرانی بات کر رہا ہوں، 20-22 سال پرانی بات. اپنے ملک میں جب امن قائم کیا، جب اپنے ملک میں امن قائم ہو گیا، 31 میں سے 29 صوبوں کے اندر امن قائم ہو گیا، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب ہماری نگاہیں کشمیر اور فلسطین پر ہیں. اوہو، پھر بیچاروں کا کیا تھا. آن فان نے ایک پالیسی بنائی گئی، ایک تدبیر اختیار کی گئی، اور یوں دعا برباد کر دی گئی. بھولے اب بھی نہیں ہیں وہ، اب بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم بھولے نہیں ہیں، ہم جہاں سے میدان چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے شروع کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. فرمایا اے ایمان والو، اپنے نزدیک کے رہنے والے کافروں سے جنگ کرو، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی محسوس کریں. اللہ کیا کہتے ہیں؟ چاہیے کہ کافر تم میں سختی محسوس کریں. اور ہمارے یہاں مسلمانوں کو کیا دعوت دیتے ہیں؟ یہ نرمی اختیار کریں، کافروں کو پتہ چلے ہم بڑے نرم دل لوگ ہیں، وہ ہماری نرمی سے متاثر ہوں گے، ایمان لائیں گے. وہ قرآن کہتا ہے اللہ کے بندو تم اپنے اندر سختی پیدا کرو تاکہ کافر تمہاری سختی کو محسوس کریں. اور کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا. ہاں جی، ہم نے کہا کہ ہم ذرا نرمی اختیار کرتے ہیں، ہماری نرمی سے متاثر ہو کر کے کافر ایمان قبول کریں گے. انہوں نے کہا اچھا لو جی، یہ تو دیوس ہو گئے، یہ تو ہو گئے دیوس، ان میں روح محمدی نکل گئی ہے، اب ان کو جیسے چاہیں مسل دیں. وہ مسل رہے ہیں، مختلف شکلوں میں، مختلف فطروں کی صورت میں مسل رہے ہیں. اذا ترکتم الجہاد لسلط اللہ علیکم الذلہ. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضور کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا تھا جب تم جہاد چھوڑ دو گے تو ذلت اور رسوائی تم پر مسلط کر دی جائے گی. آج ذلت اور رسوائی ہم پر مسلط ہو گئی، کیوں؟ جہاد چھوڑ دیا. قرآن کہتا ہے کہ تم میں سختی محسوس ہونی چاہیے ان کو تمہارے. کیوں؟ قرآن پاک نے کہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ رحمت بعد میں ذکر کی ہے، پہلے شدت بیان کی ہے، شدت علی الکفار بیان کی گئی ہے کہ کافروں پر سخت ہے. چلیے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اور یہ بھی جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. شدت کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ تم ظلم کرتے بیٹھو، نہیں. شدت کا معنی یہ نہیں ہے، سختی کا معنی یہ نہیں ہے کہ اچھا تمہیں فتوحات مل رہی ہے تو تم جس کافر کو چاہو مرضی اٹھاؤ اور گاجر مولی کی طرح کاٹ دو نا، یہ مطلب نہیں ہے.
تمہارا جو بھی عمل ہوگا، تمہاری جو بھی حکمت عملی ہوگی، تمہاری جو بھی تدبیر ہوگی، وہ اسلام کی روشنی میں ہوگی، تمہاری اپنی خواہش کی بنیاد پہ نہیں ہوگی. یاد رکھو، اگر تم اپنی خواہش کی بنیاد پہ کرو گے پھر یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق کرو. اپنی مرضی سے کہیں بھی بم بلاسٹ کر دو، کہو جناب ہم نے کافروں کو مار دیا، کسی بھی بازار کو اڑا دو، کیا تو ہم کافروں کو مار رہے ہیں، ہم جہاد کر رہے ہیں. نہیں، یہ جہاد نہیں ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ تقویٰ والوں کے ساتھ ہے، اللہ اس طرح کے فسادیوں کے ساتھ نہیں ہے. یہ بھی ذرا سمجھ لیجیے. اچھا جی، اگلی آیات میں منافقین کی مذمت ہے. ذرا اس کو ایک دو جملوں سے سمجھ لیجیے، پھر آیات پڑھتے ہیں. منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آیات کے حوالے سے تھوڑا استہزاء کیا کرتے تھے. استہزاء کس طرح کرتے تھے؟ آپ اس کو ذرا ایک مثال سے سمجھیے گا. بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ ہم کسی کو کوئی بات کرتے کرتے سمجھوتے یا کسی کو اوپر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں ہاں جی تمہیں تو سمجھ آ گئی ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ سمجھ آئی کوئی نہیں ہے، لیکن استہزاء کرتے ہیں ہاں تمہیں تو سمجھ آ گئی، تم تو جان چکے ہوگے نا، تمہیں تو معلوم ہو چکا ہوگا. یہ استہزاء کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپ دوسرے کے سامنے اس بات کو جو کسی نے کی ہے اس کو ہلکا کروانا مقصود ہوتا ہے. ہاں جی یہ تو بڑا جان چکا ہوگا، یہ جو آپ تقریر کر رہے ہیں، یہ جو آپ واز کر رہے ہیں، یہ تو بہت سمجھتے ہیں، یہ تو جان چکے، یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہاں پڑھ چکے ہیں. اس طرح یہ استہزاء ہوتا ہے. یہ استہزاء کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بات کرنے والے کی بات کو ہلکا بنا دیا جائے گا، یا تم ایسے ہی لگے رہو، کوئی فائدہ نہیں ہے. منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ آیات کے حوالے سے یا نازل ہونے والی آیات صورتوں کے حوالے سے بعض اوقات آپس میں بیٹھ کر کے اس طرح کی بات کرتے تھے. ہاں جی بتاؤ کس کس کے ایمان میں اس کا فائدہ ہوا، کس کس کے ایمان میں اضافہ ہوا، اس آیت کے اترنے سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا جی؟ ہاں وہ ہوگا، آپ کے ایمان میں تو اضافہ ہوا. یعنی اس قسم کے جملے کہا کرتے تھے. اس سے کیا کرنا مقصود ہوتا تھا؟ آیات کریمہ کی ویلیو، حیثیت کو کم کرنا مقصود ہوتا تھا، اور وحی الہی کے ساتھ مذاق کرنا مقصود ہوتا تھا، اور حضور علیہ السلام کی قربت سے لوگوں کو دور کرنا مقصود ہوتا تھا. یہ فائدہ تو ہے کوئی نہیں. تو پھر 5 وقت میں مسجد نبوی میں حاضر ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ہر وقت ان کے دربار میں جانے کا فائدہ کیا ہے؟ اپنا کاروبار کرو، اپنا بزنس کرو. یہ اصل میں بنیادی طور پر ان کا ٹارگٹ تھا. لیکن الفاظ یہ ہوتے تھے ہاں جی آپ کو تو فائدہ ہوا ہوگا نا، آپ کا تو ایمان بڑا ہوگا. یہ اس طرح کا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کے استہزاء کو بیان کیا اور پھر اس کا رد کیا. اب اس رد کو ذرا سمجھیے گا، رد کیسے کیا ہے. جو الفاظ قرآن ہیں وہ اپنی جگہ پر ان کا ترجمہ پڑھیں گے، لیکن میں ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں. اللہ کرے آپ بات سمجھیں. آسمان سے بارش برستی ہے. یہ بارش اگر صاف ستھری زمین پر برسے تو آپ کو پانی میسر آتا ہے، آپ کو سبزہ میسر آتا ہے، آپ کو رزق میسر آتا ہے، ایسی ہے نا جی. لیکن اگر یہی بارش نیچے غلاظت پڑی ہوئی ہو، گندگی پڑی ہو، یا کوئی مردار جانور بدبودار چیز پڑی ہو، اس پر اگر یہ بارش برسے گی تو کیا ملے گا؟ تعفن، بدبو، بیماری. ایسی ہے نا. قصور بارش کا نہیں ہے، قصور بارش کا سمجھیں، قصور کس کا ہے؟ اس کا ہے جس پر بارش برس رہی ہے. اگر وہ صاف ستھری ہے تو دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر وہ صاف ستھری نہیں ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے، یعنی نجاست ہے، تو پھر اس سے دوسروں کو فائدہ تو کیا ہونا ہے؟ الٹا نقصان در نقصان ہو رہا ہے. بالکل یہی حال. فرمایا جب آیات اترتی ہیں تو سنو، اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زمین صاف ہوتی ہے، وہاں سے خوشبو پھیلتی ہے، وہاں سے روحانیت کو ترقی ملتی ہے، وہاں سے مہمیز جو ہے وہ پھیلتی ہے. کس کی؟ خوشبو کی. لیکن جہاں زمین بدبودار ہو، جو دل پہلے سے سیاہ ہو، جو دل پہلے سے گندا ہو، جس دل کے اندر پہلے سے مرضیں موجود ہوں، نفاق کی، کفر کی مرضیں موجود ہوں، اس دل پر جب آیات کریمہ آ کر کے لگے گی تو ضرب لگے گی. یہاں سے بدبو ہی پھیلے گی، یہاں سے نفاق ہی پھیلے گا، یہاں سے ارتداد ہی پھیلے گا، یہاں سے زندیقیت ہی پھیلے گی، یہاں سے کفر ہی پھیلے گا، یہاں سے خیر نہیں پھیل سکتی. یہ بات سمجھے گی. دیکھیے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا. اور جب کوئی سورت نازل ہوتی، سورت سے مراد آیات، سورت یا قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ، تو بعض منافق استہزاء کرتے اور پوچھتے ہیں کہ
اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اللہ فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں. آیات کریمہ کے نزول سے کیا ہو جاتے ہیں؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. سورہ انفال میں ہم پڑھ چکے ہیں. جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے حق میں جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے حق میں خبث پر خبث زیادہ کیا اور وہ مرے بھی تو کافر ہو کر مرے، یعنی کافر کا کافر ہی مرے. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا يذكرون. یہاں پر ایک اور تنبیہی انداز میں اختیار کیا گیا. فرمایا کہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہر سال ایک یا دو بار بلا میں پھنسا دیے جاتے ہیں، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے؟ پھر جاتے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے. اس آیت کریمہ کو ذرا سمجھیے گا. اس آیت کریمہ میں اور اس سے پہلی والی آیت کریمہ میں جو بات سمجھائی گئی وہ منافقین کے حوالے سے یوں سمجھائی گئی کہ منافقین کو توبہ استغفار کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر سال 1 2 3 4 دفعہ ان کو کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسا دیتے ہیں. یعنی اجتماعی کوئی مصیبت آ جاتی ہے یا انفرادی مصیبت، کہیں نہ کہیں کوئی تکلیف تو ہوتی ہے. جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اسے اللہ یاد آتا ہے. انہیں چاہیے کہ جس رب کو وہ تکلیف کی حالت میں یاد کرتے ہیں جب تکلیف سے نکلتے ہیں تو اسی رب کے قائل ہو کر کے رہیں اور پکے مومن بن جائیں. لیکن یہ لوگ ہیں کہ توبہ استغفار نہیں کرتے تو نتیجہ یہ کہ نقصان یہ خود اٹھائیں گے. اب جو اگلی آیت ہے، جو آخری آیت ہم نے پڑھی ہے ترجمے میں، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی حالت یہ ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ بدلنے کے بجائے اگر کہیں کوئی مجبوری کی حالت میں کسی آیت کے سنانے کا ان کو موقع مل جائے، کسی اچھی مجلس میں بیٹھنے کا موقع مل جائے تو پھر ان کی حالت بڑی عجیب ہوتی ہے. اب اس حالت کو ذرا آپ تھوڑا سا ایک مثال سے سمجھیے گا. آپ کو ہمارے ہاں تبلیغی جماعت والے بیچارے بڑی محنت کرتے ہیں. یہ عمومی گشت ہو رہا ہے، یہ خصوصی گشت ہو رہا ہے، کھینچ تان کے کسی 2 4 5 کو گشت کے بعد نتیجے میں جماعتیں آتی ہیں تو وہ 2 4 کو پکڑ کر لے آتے ہیں. اب ان کی ترغیب سے آئے تو جاتے ہیں، لیکن آگے جب یہاں بیان شروع ہوتا ہے تو وہ جو 2 3 دوست آئے ہوتے ہیں کسی کی ترغیب سے، ایک دوسرے کو ایسے کن اکھیوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ جب یہ تشکیل کا وقت آتا ہے نا، اس وقت یہ ایک دوسرے کو کن اکھیوں سے ایسے کرتے ہیں. چلو بس بھائی اب کام ختم، اب ہمارے اپروچ سے باہر ہو گیا. یہاں تک تو سننے کی بات تھی، اب یہاں آگے کرنے والی بات ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھنسا دے، یہ سروزے میں ساتھ لے جائے، نکلو کہیں کھسکو. ہے جی، یہ منظر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آپ کے ساتھ؟ قرآن پاک نے بیان کیا کہ منافقین کا یہی حال ہے. منافقین کا یہ منافق نہیں ہوتے، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں اس کو سمجھانے کی. منافقین کا حال ایسا ہی ہے کہ انہیں جب کسی مجبوری کے تحت اچھی مجلس میں یعنی مجلس رسالت میں بیٹھنے کا موقع مل ہی جاتا ہے تو یہاں بیٹھ کر کے وہ اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتے ہیں. لیکن جو ہی کوئی آیات نازل ہوتی ہے یا کچھ اس طرح کا حکم آتا ہے جو ان کے لیے عمل کرنا مشکل ہوتا ہے تو پھر کن اکھیوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کر کے نکلنے کا کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ نہیں گئے. سنیے اللہ نے جو جملہ کہا، اللہ فرماتے ہیں یہ خود نہیں گئے. صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے. اللہ نے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ مجلس رسالت میں بیٹھے. بات سمجھ آ رہی؟ یہ ہے ان آیات کریمہ کا. آخری 2 آیات کریمہ ہیں، ان کو اگلی نشست میں انشاءاللہ پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. یہ 2 جو آیات کریمہ ہیں آخری ہیں سورہ توبہ کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قرآن مجید
کو تحریری صورت میں ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگائی، تو اس وقت حضرت زید کہتے ہیں کہ پورا قرآن مجید یکجا ہو گیا، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کریمہ کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ 2 آیات کریمہ چمڑے کے مطلب اس پہ حصے پہ لکھی ہوئی ملی، تو یہ 2 آیات کریمہ قرآن مجید کی نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیات ہیں۔ قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیات ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 128 جو ان 2 میں سے پہلی آیت ہے، اس میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات بیان فرمائی ہیں۔ آپ کا منصب اور آپ کا مقام بیان کرتے ہوئے 5 صفات بیان کی ہیں۔ نمبر 1، رسول من انفسکم۔ نمبر 2، عزیز علیہ۔ نمبر 3، حریص، اور نمبر 4 رؤوف، اور نمبر 5 رحیم۔ یہ 5 صفات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی، اور آخری آیت کریمہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ارشاد فرمائی اور اپنی طرف سے مدد اور نصرت اتارے جانے اور اپنی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اپنی معبودیت اور اپنی الوہیت کو بیان کیا ہے۔ تو جو آیت نمبر 128 ہے اس میں 5 صفات ہیں۔ پہلے اس کا ترجمہ پڑھیں گے، پھر ان صفات کو بیان کریں گے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ لوگو، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس آیت کریمہ میں 5 صفات بیان ہوئی۔ من انفسکم، رسول ہیں تمہیں میں سے۔ اس لفظ انفسکم کو پڑھنے کی 2 قراتیں ہیں۔ ایک قرات وہ ہے جو مشہور ہے، جو لکھی ہوئی ہے، انفوسی، فا پیش فو سین زے سی، فوسی، اور دوسری قرات ہے انفسکم، فا زبر فا، اور دونوں قراتوں میں معنی الگ الگ ہے۔ پہلی قرات میں جو یہاں لکھی ہوئی ہے اس میں معنی یہ کہ رسول تمہیں میں سے۔ اب تمہیں میں سے ہونے کے بھی 2 مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ رسول تمہاری طرح کے انسان ہیں، مانا تمہاری طرح انسان ہونے کے کہ جیسے تم انسان ہو یہ بھی انسان ہے، یعنی نسل انسانیت میں سے ہیں، اور انسانیت کو فخر ہی انبیاء کی وجہ سے انسان ہونے پر ہے۔ یعنی انسانیت کو اپنے انسان ہونے پر جو فخر ہے وہ انبیاء کے اس سلسلے کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے انسان ہوتے ہیں۔ یہ جملہ بھی بتلاتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی ہیں تخلیق کے اعتبار سے۔ اور قرآن پاک کی بہت ساری آیات اور احادیث مبارکہ، صحیح احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو انسان ہی بیان فرمایا۔ دوسرا مفہوم، من انفسکم، یہ رسول ہیں تمہیں میں سے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ رسول تمہارے ہی قوم، تمہارے ہی نسب، تمہارے ہی خاندان سے ہیں، اور چونکہ ان آیات کریمہ کا مخاطب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولین طور پر بنایا کس کو؟ عرب کے رہنے والوں کو، اور پھر عرب میں سے بھی اہل مدینہ اور اہل مکہ کو، اور اہل مدینہ اور مکہ میں سے بھی اولین مخاطب ہوئے اہل مکہ۔ اگرچہ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے، لیکن اس آیت کریمہ کا اولین
جو مخاطب ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ اہل مکہ، کہ اے اہل مکہ تم رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہو، رسول کے ساتھ جھگڑتے ہو، رسول کو تم نے نکلنے پر مجبور کیا، رسول کو تم نے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، رسول کی تم نے مخالفت کی، حالانکہ یہ رسول تو تمہاری قوم میں سے، تمہاری خاندان میں سے، تمہاری نسب میں سے۔ اور اس بات کا ثبوت حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ ہے کہ جو آپ نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں دیا تھا۔ اور نجاشی بادشاہ کے دربار میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ بہت لمبی تقریر، اس میں سے چند جملے یہ تھے کہ اے بادشاہ ہم گناہوں کی دلدل میں گرے ہوئے تھے، اے بادشاہ ہم لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے، ہم میں سے قوی ضعیف کو نوچ کر کھا لیتا تھا، ہم میں سے بڑا چھوٹے کو دبا لیتا تھا، اے بادشاہ ہم اچھائی کو ترک کر کے برائی کی طرف مائل ہو چکے تھے، ہم میں سے بہت سارے برائیوں کا ارتکاب کرنے والے تھے، پھر اچانک ہمیں میں سے، ہمارے خاندان میں سے، ہماری قوم میں سے، ہماری برادری میں سے اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے آ کر ہمیں بدی اور جو راستی ہے اس کے درمیان تمیز اور فرق سمجھایا، جنہوں نے ہمیں برائی اور اچھائی کا فرق سمجھایا، جنہوں نے ہمیں اللہ سے ملایا اور شیطان سے دور کیا، جنت کا راستہ دکھایا اور جہنم سے بچانے کے لیے تدابیر بیان فرمائی۔ تو یہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر کرم فرمایا کہ ہماری برادری، ہماری قوم، ہماری خاندان میں سے ایک نبی اور رسول کو بھیجا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ من انفسکم کا ایک معنی جو ہے تمہیں میں سے، اس کے دونوں مفہوم درست ہیں۔ پہلا مفہوم کہ تمہیں میں سے ہے یعنی انسان ہے، دوسرا مفہوم کہ تمہاری برادری تمہاری قوم میں سے، یہ بات بالکل درست ہے۔ اب آئیے من انفسکم کے بجائے اگر دوسری قرات لی جائے تو اس کا معنی ہوگا، وہ قرات ہوگی من انفسکم، اور اس وقت معنی یہ ہوگا بڑا زبردست، بڑا ہی بہترین قسم کا معنی ہے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قرات اس کو منسوب کیا ہے حضرت سیدہ تو نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حمیرہ کائنات، صدیقہ کائنات، عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف، کہ ان دونوں بیویوں سے منسوب ہے یہ روایت کہ وہ کہا کرتی تھی کہ اس کی یہ قرات من انفسکم بھی ہے لیکن من انفسکم یہ اصل قرات ہے۔ تو اگر یہ قرات لی جائے تو پھر معنی یہ ہوتا ہے کہ اے لوگو تمہارے پاس رسول تشریف لائے جو تم میں سے سب سے زیادہ نفیس، پاکیزہ اور صاف ستھرے اجلے رسول، انفسکم نفیس، نفاست کی اس میں تفضیل ہے، من انفسکم تم میں سے سب سے زیادہ نفیس نبی اور رسول تشریف لائے ہیں۔ نفیس انسان کو ہم نے رسول بنایا ہے، اور حضور کی نفاست کا عالم یہ تھا، اللہ اکبر، حضور کی نفاست کا عالم یہ تھا کہ لوگ راستے کی پہچان یہ رکھتے تھے کہ یہاں سے حضور تشریف لے گئے ہیں کیونکہ یہاں خوشبو آ رہی ہے۔ نفاست کا عالم یہ ہے کہ ایک صاحب آئے، یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے کچھ عنایت فرما دیجئے، فرمایا آج تو کچھ نہیں کل آ جانا۔ اگلے دن وہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شیشی منگوائی، اس شیشی کے اندر اپنے جسم اطہر سے نکلنے والا پسینہ جمع کر کے ڈالا، اور پھر فرمایا کہ جاؤ اپنی بیٹی کو ہمارا تحفہ دے دینا، اور کہہ دینا کہ لکڑی اس شیشی کے اندر ڈال کر اپنے کپڑوں پر، اپنے لباس پر اس پسینے کو لگا دینا، تمہارے وجود سے خوشبو کی مہمیز اٹھے گی اور لوگ جھوم جھوم جائیں گے۔ چنانچہ وہ پسینہ لے جایا گیا، والد لے گئے، اب وہ بیٹی کو تحفے میں دیا، بیٹی نے وہ پسینہ بطور خوشبو استعمال کیا تو خوشبو سے نہ صرف گھر بلکہ پورا محلہ جو ہے وہ مہک اٹھا۔ من انفسکم، نفیس ترین نفاست کا عالم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی اور طہارت
اللہ نے اس قدر بڑھا کر رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر کوئی گندی مکھی بیٹھنا بھی اللہ کو گوارا نہ ہوئی۔ نفاست کا یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر انتہائی پاکیزہ ہے، آپ کے وجود سے کبھی بھی کسی طرح کی بو، جسے کو بدبو کہتے ہیں، وہ محسوس نہیں ہوئی۔ اور کیوں ہوتی؟ یہ تو پورا وجود ہی دنیا جہاں کی ساری عطروں سے زیادہ خوشبودار وجود تھا۔ تو من انفسکم کا معنی ہوا کہ سب سے زیادہ نفیس اور پاکیزہ۔ اور اگر یہ پاکیزگی آپ کے احکامات اور آپ کے اعمال اور آپ کی شرافت اور آپ کے کردار اور آپ کی سیرت اور آپ کی صورت کے اعتبار سے دیکھی جائے، پھر اس کی جتنی تفصیل کر لیں، ہاں وہ کم ہے۔ من انفسکم، آپ نفیس ترین انسان۔ آگے بڑھیے جی، فرمایا تیسری صفت یہاں یہ ہے عزیز، اللہ اکبر، یعنی عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف تمہیں ہوتی ہے، درد تمہیں پہنچتی ہے، لیکن تمہیں اتنی تکلیف محسوس نہیں ہوتی جتنی تکلیف رسول اللہ کو محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے بات سمجھائی، فرمایا میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک آگ جلائی اور اس آگ میں پتنگے اڑ اڑ کر کے آ کر کے گرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ شخص اس آگ سے ان پتنگوں کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے اور انہیں پشتوں سے پکڑ پکڑ کر پیچھے ہٹا رہا ہے، لیکن وہ ہیں کہ کچھ تو بچ جاتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ کنی کترا کر کے گر جاتے ہیں۔ آپ نے یہ مثال اپنی ارشاد فرمائی کہ میں تمہیں جہنم سے بچانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ پتنگوں کی طرح دائیں بائیں سے ہو کر کے جہنم میں گرتے جا رہے ہو۔ آپ کا اپنی امت پر شفقت اور مہربانی کا عالم یہ ہے کہ آپ اتنا درد اور اتنا دکھ رکھتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے ایک دنیا میں دعا دی ہے کہ جس کے قبول کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ نبی کی ایک دعا ایسی ہوگی کہ جسے میں ضرور قبول کروں گا۔ تو ہر نبی نے اپنی دعا دنیا میں کر دی، اور مجھے اللہ نے 3 طرح کے سوال کرنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ، باقی نبیوں کو ایک سوال کرنے کی اجازت، مجھے 3، اور میں نے ان میں سے 2 سوال کر لیے ہیں، 2 سوال کر لیے ہیں۔ عرض کی کہ یا اللہ میری امت کو اجتماعی طور پہ ہلاک نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا آمین، قبول کر لی۔ اے اللہ میری امت کو اجتماعی طور پر کسی مصیبت ضلالت میں مبتلا نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا قبول کر لی۔ اللہ رب العزت نے ایک سوال مجھے تیسرا بھی دیا، میں نے وہ رب ذوالجلال کے سامنے عرض کی کہ یا اللہ وہ سوال میں قیامت کے دن کروں گا۔ 2 سوال میں نے دنیا میں کر لیے، تیسرا سوال قیامت کے دن کروں گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا تذکرہ آیا، سوال کرنے کی اجازت دی گئی، آپ نے پہلا سوال کیا اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت کے گناہگاروں کو بخش دے۔ پھر اپنی امت کے لیے سوال کرنے کا موقع آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کے گناہگاروں کو معاف فرما دے۔ اور پھر آپ نے فرمایا یا اللہ تیسرا سوال میں دنیا میں نہیں کروں گا، آخرت میں کروں گا۔ اور وہ آخرت میں سوال کیا ہوگا؟ وہ بھی اپنی امت کی مغفرت اور بخشش کا سوال ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اتنا درد رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش کے اوپر اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ ذوالجلال نے جب آپ سے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اپنی امت کے لوگوں کو یاد رکھا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ ہم پر بھی سلامتی ہو اور آپ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ تو عزیز علیہ ما عنتم،
اللہ کے نبی کو اپنی امت پر بہت مہربانیاں، بہت شفقتیں آپ نے فرمائی ہیں۔ احکامات کے لحاظ سے دیکھیں تو توجہ کیجیے، یہی سفر معراج ہے۔ اللہ نے 50 نمازیں دی ہیں اپنی امت کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گئے، 9 دفعہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، یا اللہ کچھ کم کر دیجیے، کچھ کم کر دیجیے، کچھ کم کر دیجیے۔ یہ کیا ہے؟ امت کے لیے رحمت، امت کے لیے ہمدردی اور شفقت، مہربانی ہے۔ حج کے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک شخص کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اللہ کے رسول خاموش ہو گئے۔ لمحے بھر کے بعد پھر سوال ہوا، یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر سوال ہوا، یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے رسول نے جلالی انداز میں فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو سارے لوگوں پر ہر سال حج فرض ہوتا اور تم نہ کر پاتے۔ تو اور آپ جانتے ہیں کتنا مشکل کام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات حجرہ مبارک سے باہر نکلے، لوگ یہاں موجود تھے، اللہ کے نبی نے جماعت کروائی، لوگوں نے نماز پڑھی، لمبی نماز پڑھی۔ اگلی رات، یہ عشاء کے بعد کی بات ہے، اضافی نماز کی بات ہے، نفلی نماز کی بات ہے۔ اس کو بہت سارے لوگوں نے تراویح سے پر معمول کیا، بہت سارے لوگوں نے تہجد کی نماز پر معمول کیا، لیکن اضافی نماز تھی۔ ایک دن نماز پڑھی، آپ تشریف لے گئے، اگلے دن آئے، اگلی رات آئی، پھر آپ تشریف لائے، آپ نے دیکھا حجرے سے باہر لوگ مسجد میں ہیں، لوگوں کا کچھ آوازیں بلند ہو رہی ہیں، آپ باہر تشریف لائے، دیکھا لوگ انتظار میں، آپ علیہ السلام پھر کھڑے ہو گئے، آپ نے دوسری دن نماز پڑھائی۔ اللہ اکبر۔ تیسرا دن آیا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آوازیں باہر سے سنی، لیکن تشریف نہیں لائے۔ فجر کی نماز کے وقت آپ باہر تشریف لائے، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں رات کو کیا ہوا ہے، تم کیا چاہتے تھے، لیکن اگر میں آ جاتا، اگر میں پڑھا دیتا تو تم پر یہ نماز بھی فرض ہو جاتی۔ امت پر شفقت اور مہربانی کا عالم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر نوافل کو پابندی سے کیا، لیکن کئی مواقع پر آپ نے نوافل کو ترک کیا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ امت پر واجب نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اہمیت کو، فضیلت کو اور منقبت کو بیان کیا، لیکن فرمایا کہ میں اس کے بہت زیادہ شدت اور بہت زیادہ اصرار اس لیے نہیں کر رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز کے لیے وضو کرنا جس طرح شرط ہے، اسی طریقے سے وضو کے لیے مسواک کرنا شرط نہ ہو جائے۔ یہ ہمدردیاں ہیں، یہ شفقتیں ہیں، یہ مہربانیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر کر رہے ہیں۔ وہ دیکھیے ایک صحابی ہیں، آئے، یا رسول اللہ، ان کو بلایا گیا کہ آپ نماز پڑھتے ہی سلام پھیرتے گھر بھاگ جاتے ہیں، وجہ؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے گھر کے ساتھ جو گھر ہے وہاں ایک کھجور کا درخت ہے، اس کی کچھ یہ جو شاخ ہے یا جو اس کا حصہ ہے وہ، یا کھجور کا درخت جو ہے وہ کچھ جھکا ہوا ہے میری طرف، میرے گھر کی طرف، اور وہ بالکل دیوار کے ساتھ ہے۔ اب وہ کھجوریں پکی ہوئی ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی 2 4 5 6 دانے رات کو گر جاتے ہیں۔ ڈر ہے کہ میرے بچے اٹھ کر کے، چونکہ نابالغ ہیں، کم عمر ہیں، وہ اٹھ کر کے کہیں ان میں سے کوئی کھجور کا دانہ اپنے پیٹ میں نہ ڈال دیں۔ یہ رسول اللہ اس ڈر کی وجہ سے جلدی جلدی آپ کو مجلس سے جانا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آدمی پر، اس کے بچوں پر ترس آ گیا۔ کس قدر خیال کرنے والا ہے یہ آدمی، ترس آ گیا حضور کو۔ حضور نے مالک کو بلایا، فرمایا درخت بیچ دو۔ کہا نہیں بیچوں گا، بڑا قیمتی درخت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بدلے میں 20 درخت لے لو، نہیں بیچوں گا۔ 50 لے لو، 60 لے لو، 100 لے لو، درخت بیچ دو، نہیں بیچوں گا۔ کہا اچھا اس کے بدلے میں جنت میں اتنے درخت لے لو۔ اس نے کہا پھر بھی نہیں بیچوں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ بھی صحابی رسول تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ قیمت بڑھتی جائے، قیمت بڑھتی جائے۔ یعنی اللہ کے رسول کا یہ انداز جو انہیں پسند آ رہا تھا، اور وہ ناز اور نخروں کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کرتے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر ان سے یہ درخت خرید کر کے میں دے دوں تو کیا میرے لیے بھی وہ فضائل ہوں گے جو اس کے لیے آپ بیان فرما رہے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ اب یہ اللہ کے رسول کی طرف سے یہ کیوں اتنا جلال، اتنا جمال کیوں، اتنی شفقت اور مہربانی کیوں ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں؟ اصل میں اس کے پیچھے بھی اپنے امتیوں کے اوپر رحمت اور شفقت اور مہربانی کا عنصر ہے کہ ایک صحابی جو نماز کے بعد فوری طور پہ بھاگ رہے ہیں اور اپنے بچوں کے
پیٹ میں اس طرح کا لقمہ جو کہ حرام بھی نہیں ہے لیکن اس کے خدشات اور اس کے تحفظات کی وجہ سے وہ بھاگے چلے جاتے ہیں اور بچوں کا خیال کرتے ہیں، اس ہمدردی اور شفقت مہربانی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جو ہے وہ ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں کئی کھجوروں کے درختوں کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ شفقتیں ہیں، یہ مہربانیاں ہیں حضور علیہ السلام کی۔ انہی مہربانی اور شفقتوں کو انسان تو شاید بہت کم سمجھے، جانور سمجھ رہے تھے۔ اسی لیے تو اونٹ نے آ کر شکایت کی کہ مالک مجھ پر جو ہے وہ بوجھ زیادہ لاتا ہے اور مجھے چارہ کم دیتا ہے۔ بہرحال عزیز علیہ ما عنتم، جو تمہیں تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف انہیں بہت بوجھل محسوس ہوتی ہے، اس تکلیف کا بوجھ وہ محسوس کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت کیا ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ اکبر۔ وہ رؤوف ہیں اور رحیم ہیں، چوتھی اور پانچویں صفت ہے۔ فرمایا کہ ان کا عالم یہ ہے کہ وہ انتہائی شفقت کرنے والے اور انتہائی مہربان ہیں۔ پہلی تین صفات کا تعلق وہ اہل ایمان اور غیر مومنین سب کے لیے ہے، اور آخری دو صفات کا تعلق وہ صرف اہل ایمان کے لیے ہے کہ اہل ایمان کے حوالے سے وہ اس قدر حریص ہیں کہ اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ میرا کوئی امتی بھی کسی طرح کا نہ دنیاوی نہ اخروی کسی طرح کا نقصان نہ اٹھائے۔ اسی لیے آپ نے رات کو سونے سے پہلے چراغ گل کرنے کی بات کی ہے۔ یہ حرص علی ایمان ہے، یا مومنین پر کے جان اور مال کی حفاظت کی ایک حرص ہے کہ میرے ماننے والوں کو، میرے چاہنے والوں کو کسی طرح کا نقصان نہ ہو۔ سنجے کا طریقہ بتلایا، کھانے کا سلیقہ بتلایا، پکانے کے حوالے سے احکامات بیان کیے، بتلایا یہ کہ یہ چیز حلال، یہ چیز حرام، اگر اس چیز کے اندر، پکی ہوئی چیز کے اندر فلاں جانور منہ لگا لے اس کو پھینک دو، فلاں جانور منہ لگا لے اسے ناپسندیدہ سمجھو، فلاں جانور یا فلاں چیز اس کے اندر گر جائے اس کو یوں ڈبو اور نکال کے کھا لو۔ یہ مختلف احکامات اور مختلف چیزیں بالکل طب کے اصول اور قوانین وہ سارے کے سارے دربار نبوت سے آپ کو ملتے ہیں۔ انسانی صحت کے راز آپ کو وہاں سے ملتے ہیں۔ پانی پینے کا سلیقہ اور طریقہ بتلایا گیا ہے کہ کیسے آپ نے پانی کو دیکھ کے بسم اللہ پڑھ کے اس کو 3 سانسوں میں بیٹھ کر کے پینا ہے، ہر دفعہ پینے کے بعد الحمدللہ کہنا ہے۔ یہ سارے آداب بیان کیے گئے۔ ہر ادب کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، ہر ادب کے پیچھے ایک کہانی ہے، ہر ادب کے پیچھے ایک پوری طبی اصول کی ایک پوری کتاب لکھی گئی۔ تو حضور علیہ السلام اپنی امت پر بڑے شفیق اور مہربان تھے۔ اب دیکھیے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آئے، عزیز علیہ ما عنتم، دوسری بات تمہاری تکلیف ان کو گرا معلوم ہوتی ہے، تیسری بات حریص علیکم بالمؤمنین، اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہشمند ہیں۔ اے مومنوں تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ خواہشمند ہیں۔ رؤوف الرحیم، اور مومنین پر رؤوف بھی ہیں یعنی شفقت کرنے والے ہیں، اور رحیم مہربان بھی ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ، اچھا یہ سوال یہ ہے اس آیت کریمہ کا یہاں لانے کا مقصد اور مطلب کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک بات ہے نا۔ صفات تو آپ علیہ السلام کی ہیں، بے شک ہیں، لیکن پیچھے تذکرہ چل رہا ہے جہاد کا، جہاد کے ساتھ منافقین کی مذمت، اور پھر درمیان میں یہ آیت کریمہ، اور پھر اللہ پر توکل اور بھروسہ۔ وجہ اس کی یہ کہ دیکھیں منافقین نے شان نبوت کو سمجھا ہی نہیں۔ منافقین نے شان نبوت کو نہیں سمجھا، یہود نے شان نبوت کو نہیں سمجھا، کافروں نے شان نبوت کو نہیں سمجھا۔ انہی کو بتانے کے لیے، انہی کو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ تو جانو۔ تم کیسے ان کے احکامات اور ان کے معاملات اور ان کے افعال اور ان کے کردار کا استہزاء کر سکتے ہو؟ تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ دیکھو تو صحیح ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ تمہارے حوالے سے ان کے دل میں کتنی کڑن رہتی ہے، تمہارے حوالے سے کتنے پریشان رہتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ ان کے مقام اور مرتبے کو جان نہ سکے۔ اس لیے اس آیت کو درمیان میں لائے ہیں کہ یہ ہمارے نبی کا مقام اور رتبہ ہے، اس کو جانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اب حضور کو فرمایا جا رہا ہے محبوب یہ تو سمجھیں گے نہیں، محبوب یہ تو مانیں گے نہیں، محبوب یہ تو آپ کے مقام اور مرتبے کو نہ پہچان سکے، لیکن آپ ان کے رویے کردار کی وجہ سے پریشان نہ ہوئیے گا۔
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر یہ منہ موڑ لیں تو آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے. فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرے لیے اللہ کافی ہے. ساری کائنات بھی حضور کو نہ مانتی تب بھی حضور کے لیے اللہ کافی. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہی میرا دعویٰ ہے، یہی میرا مدعا ہے، اور یہی میرا پیغام ہے، یہی میری محنت ہے، یہی میری دعوت ہے، یہی میری تبلیغ ہے، یہی میرا جو ہے وہ کام ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ میں اسی پیغام کو اور اسی دعوت کو لے کے چلا ہوں. اور انا ومن اتبعنی، اور یہ دعوت میری بھی ہے اور میرے ماننے والوں کی بھی ہے. توکل علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ